دنیا اتفاق سے نہیں چلتی، دنیا نظام سے چلتی ہے، اور نظام ہمیشہ عوام کے ہاتھوں میں نہیں ہوتا۔ حکومتیں بدلتی ہیں، چہرے بدلتے ہیں، مگر پالیسیز، ایجنڈاز اور ورلڈ آرڈرز they are always the same. To know the answer why, let me tell you. Power is not in the elected governments or parliament. It is in the system. It is in the bureaucracy, in the organizations, institutions, and world organizations that are controlled by the satanic Illuminatis. ہر ملک کو ایک عالمی ترتیب کے مطابق چلایا جاتا ہے، ایک عالمی فریم ورک کے، ایک عالمی ایجنڈا کے مطابق چلایا جاتا ہے، اور جب کوئی حکومت اس ترتیب، اس ایجنڈا کو سے ہٹنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ پاکستان جیسے غریب ملکوں میں جہاں پر لوگ آج بھی جو ہے روٹی کپڑا مکان کے بنیادی مسائل سے دوچار ہیں، وہاں پہ اس طرح کی جو انٹرنیشنلی ایجنڈاز کو امپلیمنٹ کرنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی پولیٹیکل سینیریوز اور انسٹیبلٹی اور ٹرمالز کریٹ کر کے چیزوں کو مینیپولیٹ کرنا اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے معاشروں میں جو ہے وہ خود ہی مہنگائی بھی کریٹ کی جاتی ہے، خود ہی بے روزگاری کو کریٹ کیا جاتا ہے، اور جھوٹے جھگڑوں کو، جھوٹی تسلیاں پھر دی جاتی ہیں۔ پھر ایون کہ آپ ہیلتھ کے ایشوز کو لے لیں تو یہاں پہ بیماریاں خود بنائی جاتی ہیں اور بیماریوں کا حل بھی خود کیا جاتا ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ صحت کی مہمات کو آپ دیکھ لیں، فار انسٹنس پولیو کمپین کو آپ دیکھ لیں۔ بچپن میں ہم نیکی سمجھ کر لوگوں کو جو ہے نا ہیلپ آؤٹ کرتے تھے، جو لوگوں کو قطرے پلاتے تھے ان کو، کہ یہ خدمت ہے انسانیت کی جگہ، مگر جب عالمی سطح کے اوپر جیفری ایپسٹین جیسے لوگ اور ان کے جو ایبل ڈونرز ہیں وہ ان کے جیسے نام سامنے آتے ہیں تو یہ بات شک اور پختہ ہو جاتا ہے کہ ایسا آخر کیسی ہمدردی ہے جو ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ ان کو ہے اور کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، اور کیا آخر وجہ ہو سکتی ہے اس بات کی۔ اینی ویز پولیو از ناٹ دا ریئل ایشو۔ بات یہ ہے کہ یہ بے نقاب ہوتے ہیں یہ چہرے ان لوگوں کے، اور اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل فنڈز ہوتے ہیں اور جتنی بھی یہ برآمدات ہوتی ہیں اور جتنی بھی یہ مہمات ہوتی ہیں جو ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو کنٹرول کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، لوگوں کو ان کا سمجھ ہونا چاہیے کہ ہمارا مفاد کسی کو بھی نہیں ہے۔ دنیا جو ہے مفادات پہ چلتی ہے، اور طاقت ہمیشہ طاقت کو بچاتی ہے، نظام ہمیشہ جو ہے وہ خود کو مضبوط کرنے پہ جو ہے نا در پہ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم صرف رد عمل ہیں یا ہم شعور ہیں؟ یہ دلدل شور سے نہیں بلکہ یہ دلدل جو ہے وہ شعور سے انسان کو نکالے گی۔ انسانیت شعور کو پہچانے گی اور یہ بات پہچانے گی کہ اسپرچول گراؤنڈز پر زندگی کو گزارنا، زندگی کو انڈرسٹینڈ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور شیطان کی تمام جو کوشش اور کاوش وہ یہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا جو ہماری اسپرچویلٹی ہے اس سے ہٹا کر پیرلل ایک جو ہے وہ فرسودہ قسم کا اگینسٹ دا ہیومینٹی جو ایک نظام بنایا گیا جس کو ہم پہ رائج کیا جائے، اور اس طریقے سے ہمیں وہ کنٹرول اور مینوپولیٹ کیا جائے کہ انسان انسانیت ہی بھول جائے، انسان وہ جو طاہر لاہوتی والی بات ہے وہ کانسیپٹ ہی بھول جائے بیسیکلی۔ نوائز کین ناٹ چینج دا سسٹم، اونلی فیسز کین چینج۔ اٹس اباؤٹ awareness, it's about spirituality, it's about consciousness۔ یہ اس شعور کی بات ہے، جو ادراک کی بات ہے، اس روح کے وجدان کی بات ہے، اور اس سمجھ کی بات ہے، اس سمجھ کے طالب ہونا۔ خدا ہمیں اس کا طالب علم بنائے، ہمیں حقیقی معنوں میں ہمارے دماغوں کو کھولے، ہم اس اسپرچویلٹی کو سمجھیں، اپنی روح کو سمجھیں، ہم اس روح کے سفر کو سمجھیں، اور پھر جا کے ہم وہ چیزیں کریں جو روحانیت کو مطلوب ہیں، اور وہ نہ کریں جو شیطانیت کو مطلوب ہیں، یا اس سے اجتناب کریں۔ اور کس طرح بچ پائیں؟ جب اویئرنیس ہوگی تبھی آپ بچ پائیں گے۔ سو the first step is the awareness. So to be continued inshallah. جزاک اللہ خیر، ٹیک کیئر۔